السلام علیکم دوستو، آج ہم ہندوستان کے ایک ایسے حکمران کا تھوڑا سا تعارف کروا رہے ہیں جس کے برصغیر کی ترقی میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ ایک دفعہ جب اس نے اپنے علاقے کے حکمران کو شکار کے دوران ایک شیر سے بچایا اور کمال بہادری سے شیر کو ہلاک کر دیا تو حکمران نے خوش ہو کر اس کو شیر خان کا خطاب دیا۔ شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1545 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے 5 سالہ مختصر سے دور حکومت کو ہندوستان کی تاریخ کا ایک سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ ملک کے طول و عرض میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ مشہور سڑک جی ٹی روڈ کی تعمیر کا سہرا بھی اسی بادشاہ کے سر ہے۔ یہ سڑک بنگلہ دیش کے گاؤں سنار سے دریائے سندھ تک 1500 میل لمبی ہے۔ ہر کوس پر ایک سرائے، ایک کنواں اور ایک پختہ مسجد تعمیر کی گئی۔ سڑک کے دونوں طرف درخت لگائے گئے تاکہ رعایا ان کے سائے میں آرام کے ساتھ سفر طے کر سکیں۔ 1545 میں ایک لڑائی کے دوران شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا۔ شیر شاہ کا عہد اتنا پرامن تھا کہ مسافر جنگل میں بھی بے دھڑک اپنا مال و اسباب سرہانے رکھ کر آرام اور اطمینان سے سوتے تھے۔ صوبہ بہار کا حاکم بہادر خان عرف سلطان محمد جنگل میں اپنے ملازموں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک دھاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ تمام شکاری چوکنے ہو گئے۔ سلطان محمد نے للکار کر کہا، ہوشیار! یہ شیر بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ شیر کی دھاڑ سے اس کی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک خونخوار شیر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ گھوڑے کے بدکنے سے سلطان بھی بدحواس ہو گیا اور سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جس برق رفتاری سے شیر حملہ آور ہوا، اس سے کہیں زیادہ پھرتی سے اس کا ایک جوان مرد ملازم خاص فرید خان اچھل کر دونوں کے درمیان آ گیا۔ شکاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بہادر نوجوان نے تلوار کے ایک ہی وار سے شیر کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمد فرید خان کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے شیر خان کا خطاب دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد شیر خان نے سلطان محمد سے اجازت لی اور چند روز کے لیے اپنی جاگیر پر چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک زمیندار لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کے کھیت کھلیان لوٹ لیتا ہے۔ شیر خان نے ظالم زمیندار کو سبق سکھانے کے لیے اپنے 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ زمیندار نے اپنی جان بچانے کے لیے شیر خان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی سے زیادتی نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد شیر خان کی بہادری کی دھاک بیٹھ گئی۔ شیر خان کی بے چین طبیعت اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہادری کی دھاک دور دور تک بیٹھ جائے۔ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر تخت دہلی پر قبضہ کیا تو شیر خان اس کے دربار میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بابر تو چہرے سے دل کا حال جان لیتا تھا۔ اس نے شیر خان کو دیکھتے ہی اس کے عزائم بھانپ لیے۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو بلا کر تاکید کی کہ شیر خان کے ارادے خطرناک ہیں، اس سے ہوشیار رہنا۔ بابر کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ ایک دن جاسوسوں نے بابر کو شیر خان کے خطرناک عزائم سے آگاہ کیا کہ وہ اکثر اپنے دوستوں کو مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت پر اکساتا رہتا ہے۔ بابر نے اسی وقت شیر خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ اطلاع کسی نہ کسی طرح شیر خان تک پہنچ گئی۔ وہ فرار ہو کر سیدھا سلطان محمد کے دربار میں پہنچا۔ سلطان محمد شیر خان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چونکہ سلطان محمد بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سلطنت کے انتظامات شیر خان کے سپرد کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد سلطان محمد کا انتقال ہو گیا اور شیر خان بہار کا حکمران بن گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی شیر خان نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تاکہ پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کی دیرینہ خواہش پوری کر سکے۔
مغل شہنشاہ بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ شیر خان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے فکر مند رہنے لگا۔ ادھر شیر خان نے بنگال فتح کر لیا اور رفتہ رفتہ اپنی طاقت بڑھانے لگا۔ شیر خان جانتا تھا کہ مغل شہنشاہ ہمایوں اس پر ضرور حملہ کرے گا۔ اسے ہمایوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط قلعے کی شدید ضرورت تھی۔ صوبہ بہار کے سرحد کے قریب روہتاس گڑھ کا قلعہ بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا۔ اسے فتح کرنے کے لیے شیر خان کے پاس نہ تو زیادہ وقت تھا اور نہ ہی اتنی بڑی فوج تھی، لہذا اس نے ایک انوکھی چال چلی۔ اس نے قلعے کے حاکم ہری کشن کو پیغام بھجوایا کہ مغل شہنشاہ ہمایوں مجھ سے جنگ کرنے آ رہا ہے۔ مجھے اپنے خاندان کے افراد اور ایک بہت بڑا خزانہ کسی محفوظ مقام پر رکھنا ہے۔ آپ سے زیادہ نیک دل اور ایماندار شخص مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ میرے خاندان کے افراد اور خزانہ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لیں۔ اگر مجھے جنگ میں فتح ہوئی تو میں آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ ہری کشن بہت لالچی آدمی تھا۔ خزانے کا نام سن کر اس کے منہ سے پانی آ گیا اور وہ فوراً رضامند ہو گیا۔ شیر خان نے بہت سی پالکیاں تیار کروائیں، ہر ایک میں 2 سپاہی بٹھائے اور دستور کے مطابق ان پر پردے ڈال دیے گئے۔ 500 سپاہی مزدوروں کے بھیس میں ساتھ ہو لیے۔ ان کے سروں پر جعلی اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھیلے تھے اور ہاتھوں میں مضبوط لاٹھیاں تھیں۔ اس طرح یہ سپاہی اس ناقابل تسخیر قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ ہری کشن کو ہوش اس وقت آیا جب پالکیوں میں چھپے ہوئے سپاہی تلواریں سونت کر بے خبر فوج پر ٹوٹ پڑے۔ شیر خان اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً حلہ بول دیا۔ ہری کشن بمشکل جان بجا کر بھاگا اور اس طرح قلعہ جو ہے نا شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ توقع کے عین مطابق مغل بادشاہ ہمایوں ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ یہاں بھی شیر خان نے بہترین جنگی چال چلی۔ اس نے مغل فوج کو بلا روک ٹوک آگے بڑھنے دیا اور خود روہتاس کے مضبوط قلعے میں بیٹھ کر موسم برسات کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس موسم میں مغل فوج جنگی کارکردگی میں بہت کمزور ثابت ہوگی۔ برسات شروع ہوئی تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ شیر خان نے مغل فوج کے سامان رسد کا راستہ بند کر دیا۔ خوراک کی کمی، کیچڑ، ہر طرف پانی پانی، مغل فوج کا جنگ کے بغیر ہی برا حال ہو گیا۔ رہی صحیح کسر شیر خان نے اچانک حملہ کر کے پوری کر دی۔ دریائے گنگا کے کنارے چوسا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ ایک طرف دریا کی طغیانی اور دوسری طرف شیر خان کے بھرپور اور منظم حملوں نے مغل فوج کو بدحواس کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کے تقریباً 8000 سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب مرے۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام نامی ایک سکے نے ہوا بھرے مشکیزے کی مدد سے ہمایوں کو دریا پار کروایا۔ یہ وہی نظام سکہ ہے جسے بعد میں ہمایوں نے ایک دن کی بادشاہت بخشی تھی اور اس نے چمڑے کے سکے چلائے اور اپنے خاندان کو مالا مال کر دیا۔ شیر خان نے چوسا کی جنگ میں فتح پانے کے بعد اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ اس طرح ایک معمولی جاگیردار کا لڑکا شیر شاہ سوری کے نام سے ہندوستان پر حکومت کرنے لگا۔ شیر شاہ سے جنگوں کے بعد ہمایوں اپنی تمام سلطنت گنوا بیٹھا اور اسے مجبوراً ایران میں جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر 5 برس حکومت کی، مگر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو دوسرے بادشاہ 50 برس تک حکومت کرنے کے باوجود انجام نہ دے سکے۔ اس نے عوام کی سہولت کے لیے ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ ان میں شاہراہ اعظم یا جی ٹی روڈ آج بھی اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جہلم کے قریب ایک بہت بڑا قلعہ روہتاس بھی اسی نے بنایا۔ فوری انصاف کے لیے عدالتوں کا نظام بہتر بنایا۔ عوام کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے۔ جب کالنجر کے حکمران نے ایک باغی کو شیر شاہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو شیر شاہ نے کالنجر پر چڑھائی کر دی۔ دوران جنگ ایک گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ شیر شاہ اس وقت دیوار کے قریب ہی تھا
وہ شدید زخمی ہو گیا مگر اپنے سپاہیوں کو برابر قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا۔ شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خوشخبری سن کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ اللہ حافظ۔